مٹ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکر کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت سے کہا اے اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے عیسیٰ کو روح اپنا جو ہے اس سے اپنی معیت حضرت جبرائیل کے ساتھ جو ہے معیت کیا، روح اللہ بنایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ نے حکومت دی، بادشاہت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے جو ہے ساری چرند پرند کی زبانوں کو جو ہے وہ آسان کر دیا۔ اے اللہ آپ نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکر کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے محمد جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں آپ کا نام لیا جائے گا، قیامت تک اذان مکمل نہیں ہوگی۔ یعنی عبادت، نماز کی عبادت سب سے اولین عبادت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز کی ہے، وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہو۔ ہمارا ایمان، ہمارا جو یقین اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے جب تک ہم نہ کہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کہا ہے اے محمد ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے، ورفعنا لک ذکر۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ذرا 2 منٹ میں اس کا پس منظر سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں دنیا کے اندر شہرت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے جس کو اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کو کوئی آدمی ذلت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی آدمی عزت نہیں دے سکتا۔ ایک تو اللہ کی طرف سے عزت ہوتی ہے۔ آج تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو ہم بیان کر رہے ہیں، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین، آج تک ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کو عزت دی گئی۔ اور ایک عزت ہوتی ہے جس کو جھوٹی شہرت، سستی شہرت کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر عام طور پر اب یہ اصول ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اگر شہرت لینی ہے تو بدنامی کر کے ہی لے لو، شہرت تو ہو جائے گی، مشہور تو ہو جائے گا۔ کہتے ہیں بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں، آپ لوگوں نے، آپ میں سے اکثر نوجوانوں نے وہ ایک ڈیونچی کوڈ ایک مووی بنی تھی، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جس میں یہ دکھایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی، ان کی اولاد تھی، اور وہ اولاد آج تک چلی آ رہی ہے، آپ میں سے اکثر نے دیکھی بھی ہوگی۔ تو اس کا جو مصنف ہے اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ انڈونیشیا کے جزائر کے اندر بیٹھا رہتا تھا، اور بیٹھ کے بس سوچ رہا ہے، وہیں پر اس کو ایک گرل فرینڈ ملی، اور ملنے کے بعد ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پوری دنیا میں شہرت بھی مل جائے اور اس شہرت کو ہم کیش بھی کرا سکیں، یعنی ہمیں سیکیورٹی بھی مل جائے، پاپولیرٹی بھی مل جائے اور پیسہ بھی مل جائے۔ تو وہ دونوں رات دن بیٹھ کر شراب کے نشے میں دھت ہو کر سوچتے رہتے تھے کہ ہم ایسا کیا کام کریں۔ انتہائی پرلے درجے کا مصنف جس کی کتاب امریکہ کے اندر کبھی بھی نہیں بکی تھی، اس کی جو گرل فرینڈ تھی، اس نے اس کو مشورہ دیا، اس نے کہا کہ میں نے دنیا کے اندر بڑی اسٹڈی کی ہے اور دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو بڑی جلدی راتوں رات شہرت ملی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ نے کہا ایک سلمان رشدی ہے، یہ بدبخت مسلمان تھا لیکن اس نے کیا کام کیا۔ اس کے بعد تسلیمہ نسرین ہے، اس طرح کے اور لوگوں کے اس نے بتایا کہ ان لوگوں کو بڑی جلدی شہرت بھی ملی اور پروٹیکشن بھی ملی اور پیسہ بھی ملا۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں، کیونکہ ایک نئی تھیوری لے کے آ گیا، اور نئی تھیوری کیا لے کے آئے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے کہا کہ شادی ہوئی ہے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کو کتنی شہرت ملی۔ تو دنیا کے اندر اس وقت ایک یہ میں اب کیا کہوں کہ ایک اس کو مشغلہ بنا لیا گیا ہے، ایک سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک سبب بنا لیا گیا کہ کوئی نہ ملے۔ مسلمان 2 ارب مسلمان جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو لہذا کچھ بھی کرنا ہے، جذباتی بہت ہیں، تو کچھ کرنا ہے تو اسلام کے نام پر یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی گستاخی کریں، جیسی گستاخی کریں گے ویسی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک شہرت مل جائے گی۔ اور بگاڑنا تو کسی نے کچھ ہے ہی نہیں ہمارا، آج تک سلمان رشدی کا کچھ بگڑا، تسلیمہ نسرین کا کچھ بگڑا، کسی کا کچھ بگڑا، بگڑنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ایک سوچ ہے جس کے تحت ایک پس منظر تو یہ ہے کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے پاپولیرٹی ملے گی، اور پاپولیرٹی ملنے کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر کتنا جذبہ ہے، ان کے اندر کتنی ایمانی رمق ہے، اور ان کو چھیڑتے جاؤ۔
ان کو یہ چھیڑو. اچھا کیا ہوتا ہے, رد عمل ہوتا ہے کہ میں فار ایگزامپل آپ کے والد کو والدہ کو گالی دے دوں تو آپ میری والد والدہ کو گالی دے دیں گے. پھر کیا ہوگا, میں غصے میں آؤں گا, میں آپ کو ایک تھپڑ مار دوں گا, آپ مجھے تھپڑ مار دیں گے. پھر میں ڈنڈا اٹھا کے ماروں گا, آپ مجھے ماریں گے. زیادہ جذباتی ہوں گے, چھری نکال کے مار دیں گے, قتل ہو جائے گا. کیا ہو گیا, قتل ہو گیا. اب مسلمان جو ہے وہ دنیا کے اندر جب صرف اور صرف حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ آپ جو ہے مجھے میری مال سے زیادہ, میرے خاندان سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ بہت عزیز ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن میری جان سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری جان مجھے زیادہ عزیز ہے. حضرت عمر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی رنگت بدل گئی اور کہا اے عمر جب تک میں جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا. الان یا عمر. پھر حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ اس وقت آپ مجھے جو ہے مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الان یا عمر, اب جا کے عمر تیرا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. ہم میں سے ہر ایک مسلمان ہے, چاہے کتنا گرا پڑا کیوں نہ ہو, بے نمازی ہو اور جو ہے شرابی ہو, زانی ہو, اگر اس کے اندر کلمہ ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ گھر کے اندر آپ کا بچہ, آپ کی بچی کتنا آپ کو پیارا ہوتی ہے, کتنی محبوب ہوتی ہیں. اگر وہ قرآن کو اٹھا کر نیچے پھینک دیں اور اس کے اوپر پاؤں رکھ دیں تو آپ چھوٹتے اس کو ایک تھپڑ مارتے ہیں. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے نزدیک قرآن کی, اللہ کے دین کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے, جبھی آپ اپنے محبوب کو بھی زور سے تھپڑ مارتے ہیں. تو اس معاملے کے اندر مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں. جب مسلمان جذباتی ہوتے ہیں تو جذباتی ہونے کے بعد واقعی جذبات کا معاملہ ہے, یہ تو ہے ہی ہمارے جذبات کا, ہمارے ایمان کا معاملہ ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو کوئی سر پھرا جو ہے وہ کوئی قدم اٹھاتا ہے. اچھا قدم اٹھانے کے بعد یہ پوری جو ایک سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ, اس کا ایک حصہ ہے کہ کوئی ایک قدم اٹھائے گا تو اب کیا ہوگا کہ ہم سارا میڈیا اس کی طرف لگا دیں گے, دیکھو اس نے جو ہے وہ فلانی ایمبیسی میں حملہ کر دیا, فلانے گرجا گھر پہ حملہ کر دیا, فلانے عیسائی کو مار دیا, فلانے ہندو کو مار دیا. اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا, وہ نہیں دیکھیں گے, اور پوری دنیا میں پروٹیکٹ کیا کریں گے, پرموٹ کریں گے کہ اس نے جو ہے یہ کام کیا. تو ایک تو یہ بہت بڑی سازش ہے. اس آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہوتی رہے گی, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں جو ہے ہمیں کون سا ایسا عمل اختیار کرنا ہے. دیکھیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر دل میں اگر حضور ہو, سرخم تیرا ضرور ہو, وہ عشق عشقی نہیں جس کا نہ کچھ ضرور ہو. تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہیے اور ان کی سنتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے. کہتے ہیں کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید, کہ جو شخص ایک یعنی فساد جو اس وقت زمانہ ہے, اس زمانے کے اندر ایک سنت کو زندہ کرتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. ہمیں حضور کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اپنانا چاہیے. ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اس کی طرف, اس سازش کے پیچھے ہمارا جو ہے, دیکھیں 400 سے زیادہ ویب سائٹس کے اوپر جو ہے وہ بند کیا گیا. فیس بک جو ہے وہ آج ایسا ہو گیا ہے کہ فیس بک کے بغیر کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں. اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان سے اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہمارے دین سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے. اگر ہمیں چھوڑنا پڑے گی تو ہم ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے. اس کی طرف جو ہے یہ نہیں پھر لاجکیں, دلیلیں اور جو ہے یہ دلائل. دیکھیں میرے بھائی, دلائل اور لاجک اور جو ہے ریزن تو وہاں چلتے ہیں جہاں پر کوئی پیمانہ ہوتا ہے. اس ملک کے اندر اگر آپ گے کو کہہ دیں کہ تم گے ہے, یہ گالی ہے. گے میرج, لیسبینز کو, کوئن کو کچھ کہہ دو جا کے ہولوکوسٹ کے اوپر بات کر کے آپ دیکھ لیں تو فریڈم آف اسپیچ, آزادی اظہار رائے کے اوپر جو ہے ایک ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے. یونائٹڈ نیشن کو ایک قانون بنانا چاہیے کہ دیکھیں کہ جب ہم جو ہے تمام کے تمام انبیاء کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر آپ کو آدم بھی ملے گا, ابراہیم بھی ملے گا, موسیٰ بھی ملے گا, عیسیٰ بھی ملے گا, لیکن کبھی کسی کرسچن کے گھر میں محمد نہیں ملے گا, کبھی کسی کرسچن کے گھر میں عمر نہیں ملے گا, ابو بکر نہیں ملے گا, عثمان نہیں ملے گا. تو یہ لا نفرق بین احد من رسلی, ہم تو کسی بھی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے. ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے کہ تمام کے تمام جو رسول ہیں وہ انبیاء ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اس کی کسی کی بھی توہین اور جو ہے تکلیف اور کسی قسم کا ایسا الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. پھر میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ پچھلے جمعے کو جو ہے مرزائیوں کی جماعت خانے کے اندر جو ہے وہ حملہ ہوا. دیکھیں بحیثیت مسلمان ہونے کے, بحیثیت انسان ہونے کے, ہر مسلمان, میں کہتا ہوں ہر انسان اس
تو کسی بھی قسم کے یعنی نہتے انسان کو مارنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. اسلام دنیا کا